بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان، آپ کے علم میں ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ میں اتنا مصروف رہا کہ کبھی ٹریولنگ ہے، کبھی عدالت ہے، کبھی وکالت ہے، اور کبھی مقابلہ ہے، اور کبھی ایک قیامت ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، گھروں کے اوپر۔ تو اس میں سے وقت نکالنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں۔ امریکہ کی ایک سٹوری ہے۔ امریکہ میں جب غلامی عروج پہ تھی تو اس زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ہیریٹ۔ اسے ایک تنظیم بنائی خفیہ، وہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرتی تھی کہ تم آزاد ہو سکتے ہو اور میں تمہیں بھاگنے میں یہاں سے امریکہ کی غلامی یا جس کی غلامی میں ہوتے تھے اس سے میں مدد کر سکتی ہوں۔ اس کا ایک انٹرویو کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا یہ جو غلامی سے آزادی تک کا لوگوں کے لیے سفر جو تم نے شروع کیا اس میں سب سے مشکل کام کیا تھا؟ اس نے کہا سب سے مشکل کام یہ تھا لوگوں کو اس بات کی پہلے ترغیب دلانا اور پھر یقین دلانا کہ تم غلامی سے آزاد ہو سکتے اور غلامی سے آزادی تک کا سفر طے کر سکتے۔ یہ کام ہیریٹ والا اس صدی میں عمران خان نے شروع کیا اور وہ کام جاری ہے اور وہ کام انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہوگا۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے 5 دن بہت اہم ہیں۔ اس کے اسباب ہیں۔ اس کے اسباب میں سے پہلا، آپ نے صدر پاکستان نے جو انٹرونشن کی ہے اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلط کام ہوا ہے اس کی مذمت کی جائے اور بڑی کھل کے کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، کی جانی چاہیے اور ہو رہی ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایک اور نقطہ نظر جو پبلک کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پبلک یہ کہتی ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ سرکاری تنصیبات، عسکری تنصیبات، کوئی کسی گھر وہ پرائیویٹ ہو یا وہ گورنمنٹ اونڈ ہاؤس ہو، جیسا قائد اعظم ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو قائد اعظم ہاؤس 2 ہیں لاہور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ ایک تو یہ جو پتہ لگا کہ جہاں پہ یہ اندر لوگ گئے اور انہوں نے گڑبڑ کی جا کے، وہ قائد اعظم ہاؤس ہے بیسیکلی، لیکن قائد اعظم وہاں ایک دن بھی نہیں رہے، ملکیت ان کی ہے۔ یہ پروب کرنے والی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے کھلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قائد اعظم کا گھر ہے، یہ تو کسی کا گھر ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور جگہ لوگوں کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے 29 کنال زمین مین جو گلبرگ ہے اس میں قائد اعظم کے 1943 کا کسی نے مجھے انتقال لاہور سے بھیجا، ذمہ دار آدمی نے، تو وہ زمین بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو سارے گھر ہیں پاکستان کے وہ محترم ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اگر ایک گھر میں حملہ ہوا اور وہ بہت غلط ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو دوسرے گھر پہ جب کوئی حملہ کرے گا، کسی کا گیٹ توڑے گا، اندر جا کے کسی کی ٹانگ بھی توڑے گا، کسی کا شیشہ توڑے گا، کسی کا دروازہ توڑے گا، کسی کی پرائیویسی کی سیل توڑے گا، جا کے چادر اور 4 دیواری کے جو تحفظ ہے آئینی اس کو توڑے گا، تو وہ کیا غلط نہیں ہے؟ اس لیے یہ جو اس وقت کنٹرولڈ میڈیا ہے اس کے اوپر جو کنٹرولڈ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارا کچھ مت دیکھو جو اصل میں ہوا، وہ دیکھو جو اصل میں ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہیریٹ والا زمانہ آ گیا جس میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تم غلام بنو گے یا نہیں بنو گے غلام، تو پھر تم غدار بنو گے۔ یہ بہت غلط بات ہے، نمبر 1۔ دوسرا جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صدر کے انٹرونشن کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے کوشش کی گئی کہ عمران خان کے گھر سے برآمد کیے جائیں۔ وہاں سے 40 انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے گن لیے کہ 40 لوگ اس دیوار کے پیچھے۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ایک ایسی وہ لے کے جاتے ہیں وین جس کے اندر 8 لوگ جن کے ہاتھوں پہ جیل کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جیل سے پکڑ کے 3 MPO میں پہلے بند کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دہشت گرد ہیں جن کی تلاش میں یہ نکلے ہوئے تھے۔ آج محلے کے ارد گرد سے کچھ اور بچے ان کو پکڑ کے اور اپنا ایک گڈ جسٹر دکھانے کے لیے پانی کی بوتلیں ان کو زبردستی پلائی جا رہی ہیں کہ تاکہ لیور کیا جا سکے کہ یہ بچے جا کے کہہ دیں کہ ہم وہ دہشت گرد ہیں۔ تیسرا وہ کہتے ہیں جی دہشت گردوں کی ایک لسٹ ہے، اس میں آپ کو نام بتاؤں، آپ کو پتہ لگے گا پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں آپ کو پتہ لگے گا وہ ہیں جو منسٹرز ہیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی حملہ ناکام ہو گیا۔ اب تیسری میں کہنے لگا ہوں 5 دن کیوں امپورٹنٹ ہے، میں کیوں کہتا ہوں، میں تھوڑا سا آپ کو رن ڈاؤن دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ میں نے آپ کو بتا دی، تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریاست طے ہو گیا کہ فتح نہیں کر سکتی اپنے لوگ،
ریاست لوگوں کو ساتھ چلا سکتی ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, لوگ ریاست کو ساتھ چلاتے ہیں, لوگ ریاست کے بچے ہوتے ہیں. ریاست بلڈنگ نہیں ہے, ریاست کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنے ہوئے ادارے ہیں. ریاست میں صرف ریاستی ادارے اور ان کے ملازمین یا ان کے افسران, وہ اعلیٰ ہوں یا ادنا ہوں یا درمیانی ہوں یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, اس بات سے قطع نظر قائد اعظم علیہ رحمت نے کہا تھا اداروں کی نہیں بلکہ عوام کی عزت ہوتی ہے, اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے کہ عوام ادارے چلانے کے لیے پیسہ فراہم کرتے ہیں اور وہ ساتھ اس کو جو ادارہ ان کے تحفظ کرتا ہے اس کے ساتھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں. اور وہ ادارہ میونسپل ادارہ ہو سکتا ہے, وابڈا ہو سکتا ہے. ہم نے تو 2-3 فوکس کر لیں گے, یہ ادارہ ہوگا تو پھر باقی سب ٹھیک ہے. سارے پاکستان کے ادارے یوں ہم نہیں کر سکتے. ایک انکلوسیو ملک ہے, اس کے اندر ہم ایک ہولسم اپروچ رکھ کے سب کو آگے ساتھ چلا سکتے ہیں, اور یہی مسئلے کا حل ہے. اس طرف حالات چلے گئے, جا نہیں رہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے بازی پلٹ دیے. عمران خان نے بازی 3 طرح سے پلٹی ہے. ایک تو قانون کی دنیا میں ساری جگہ ہینڈز ڈاؤن جس کو کہتے ہیں نا, وہ ان کو شکست ہو گئی ہے. جتنے پی ڈی ایم کے لوگ تھے ان کی جتنی سازشیں تھیں, لنڈن پلان کو شکست ہو گئی ہے. جو ڈبل میم ہے مولانا اور مریم, ان کو شکست ہو گئی ہے. جو ڈبل میم ہے اس کے تو نعرے بنے ہوئے, ایک مولوی صاحب نے بھی نعرہ لگایا, وہ بھی آپ کسی وقت نکال کے دیکھیے گا. اور وہ جو نعرہ ہے اس وقت, وہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ پھر آج پھر مولانا اور والا میم اور مریم والا میم, وہ ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں, جلسی بھی کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی کسی جگہ پہ. تو یہ بازی اس طرح سے پلٹی ہے کہ انقلاب آ نہیں رہا, انقلاب آ چکا ہے. میں اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں. آج بھی اس وقت بھی صرف اسلام آباد کے اندر جو ڈسٹرکٹ کورٹس کے ہیں وہ 300 کے قریب ورکرز جو ہیں وہ بند ہیں. ان کو شناخت پیٹ کے نام کے اوپر 15-15 دن کے لیے بھیجا ہے. ہر روز بلا ناغا, آج بھی, آج سمیت, آج میں ہمارے بڑے دلیر آدمی ہیں اور وہ ان حالات میں انہوں نے کہا, کل میرے پاس آئے میرے لا آفس میں, آج پھر میرے ساتھ وہ گئے. انہوں نے کہا میں تو عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں, میں نہیں چھپوں گا. میجر طاہر صادق صاحب ہیں اٹک کے, ہمارے دوست ہیں. ان کے لیے میں اے ٹی سی کے جج راجہ صاحب کے پاس جا کے میں نے ان کی ضمانت کی درخواست وہ آرگو کر لی ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس میں بڑی امید افزا میں نے جو تفصیلات رکھی ہیں کیس کے حق میں, تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہونے والا ہے. اسی طرح سے جو اے ٹی سی کی عدالت ہے وہاں سے 400 کے قریب لوگوں کو 15-15 دن کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ میں صرف اسلام آباد کی بات کروں. اس کے باوجود لوگ روز اٹھائے جا رہے ہیں, لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خواہ وہ ورلڈ وار ہو, خواہ وہ ہیلن آف ٹرائے کے لیے لڑی جانے والی جنگ ہو, سیکنڈ ورلڈ وار ہو, تو ایک دروازہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جا کے پھر سب کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جائز بات کیا ہے. جائز بات کیا ہے؟ عمران خان کا تو نہ کسی سے جھگڑا ہے, ہمارا کسی سے نہ کوئی اختلاف ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں وقت پہ الیکشن کراؤ. وقت گزر گیا, اس کے باوجود الیکشن کرا دو. الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر گفتگو اب پن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. میں ایک دو اس کے اور حوالے دیتا ہوں. ایک طرف پی ڈی ایم نے ایک نیا حملہ کیا ہے, اس کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے, اور مجھے نہیں پتا چیف جسٹس سے اجازت لی ہے یا نہیں ہے, اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا ہے. ججز کے جو ٹیلی فون ٹیپ ہوئے غالباً ان کے حوالے سے فاضل جج صاحبان ہیں, وہ تحقیقات کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو نواز شریف نے خود کیا تھا. جب پینما آیا تھا اس نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور اس میں سینئر پیونی جج بھی آئے ہیں, اور اسلام آباد کے فاضل چیف جسٹس صاحب بھی آئے ہیں, اور ایک بلوچستان کے جج ہیں وہ بھی آئے ہیں. یہ دوسرا پہلو. اس کے ساتھ ہی ایک خبر ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج 8 میں سے 5 ججز حضرات ان کی ملاقات ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب اور 2 دوسرے فاضل جج صاحبان موجود نہیں تھے غالباً اسلام آباد میں, اس لیے کہ شفٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ منڈے کے دن سے سپریم کورٹ کے سامنے, سرینا اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک بالکل ساتھ تقریباً جڑی ہوئی ہے. ایک طرف اس کے احتساب کا دفتر ہے اور دوسری طرف اس کے فارن افیئرس کا دفتر ہے, وہاں پہ یہ جاری ہے. تو یہ جو اسلام آباد کے اندر جس طرح کی گرفتاریاں ہوئیں اور جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر بھی عدلیہ میں ایک ڈیبیٹ اندر بھی چھڑی ہوئی ہے. بہت اہم ڈیبیٹ ہے جو نتیجہ خیز ہو سکتی ہے. ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرے گی, یعنی اس پہ عمل درآمد کرائے گی. الیکشن تو ہونا ہے, عمران نے تو آنا ہے, آ نہیں رہا, آ چکا ہے. صرف کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ عمران کیا ان کی طرح سے کوئی انلیش کرے گا پاور میں آنے کے بعد ساری سٹیٹ پاور. اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا اور بھگتا, اور جو
آئندہ جب آئے گا تو وہ رولز آف گیمز اس کے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. لیکن جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کو معاف کیا جائے. کوئی بھی کرے, کہیں بھی کرے, کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا, اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جن معاشروں اور ممالک میں رول آف لا ہے اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی نہیں کرنے دیے جاتے, کرنے والے ان کا احتساب ہوتا ہے, وہی ترقی یافتہ معاشرے آج کل آتے ہیں. پاکستان پائندہ باد.